بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ ISPR نے کشمیر کے اندر بھارتی کرفیو کو 1 سال مکمل ہونے پر اور 5 اگست 2019 کو جو ایک غاصبانہ اور ظالمانہ فیصلہ کیا گیا تھا، اس کو 1 سال مکمل ہونے پر ایک نغمہ جاری کیا ہے جو جد و جہد آزادی کو دکھاتا ہے، جو لہو کو گرماتا ہے۔ لیکن اس نغمے نے جہاں پاکستانیوں کے اور کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو، جذبہ جہاد کو ابھارا ہے، وہیں ہمارے خونی لبرلز اور جنونی صحافی جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے واٹس ایپ گروپ کے ممبران ہیں اور ان کے ایجنڈے کو آگے لے کر جاتے ہیں، وہیں ان کے اوپر بجلیاں بھی گرا دی ہیں اور ان کی طرف سے بیجا تنقید ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں جو ISPR کا ایک نغمہ آیا ہے کشمیر کے حوالے سے، اس پہ تنقید ہو رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ تنقید جائز ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 بڑے کوسچنز آتے ہیں اس تنقید کے بعد سامنے، وہ یہ ہیں کہ بھارتی جرنیل جو ہیں یا بھارتی انالسٹ، ڈیفنس انالسٹ، وہ تو ISPR کے گن گاتے ہیں، وہ ISPR ایک انڈین آرمڈ فورسز کا بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ISPR انڈیا میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک 5th جنریشن وارفیئر میں بہت بڑی شکست ہم نے دیکھی ہے۔ یہ بھارتی جرنیلوں کا کہنا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستانی جو خونی لبرلز ہیں، جن کو عمران خان صاحب خونی لبرلز کہتے ہیں، وہ کیوں ناخوش ہیں اس سے۔ اور دوسرا جو اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان ملی نغموں سے کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی ڈینٹ پڑتا ہے، یا یہ میٹر کرتے ہیں یہ جو نغمات اکثر ISPR کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، جو سب سے پہلے ہم نے دیکھے تھے جب ثانیہ APS ہوا تو اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی ISPR کی طرف سے۔ زیادہ تر اس سے پہلے بھی ملی نغمے ریکارڈ کیے جاتے تھے، لیکن ISPR کی طرف سے ثانیہ APS کے بعد کئی نغمے جاری کیے گئے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے، کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ ہزاروں سال سے یہ نغمے چل رہے ہیں، تو یہ کیوں چل رہے ہیں، اور سب سے آخر میں یہ دیکھیں گے کہ جو بھی اینٹی پاکستان، اینٹی ملٹری، اینٹی عمران خان کیمپین ہوتی ہے، اس کے اندر وہ مولوی صحافی بھی شامل ہوتے ہیں جو صبح صبح درود شریف اور حدیثیں کوٹ کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ اس میں وہ جو 35 خواتین ہیں، 35 آنٹیاں ہیں، لبرل آنٹیاں، وہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور اسی میں انہی جو کیمپینز ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستانی ملٹری کے خلاف، اس میں ہمیں یورپین کنٹریز کے اندر اسائلم کے اوپر جو پاکستانی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھی غلاظت نظر آتی ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ اتحاد ان کا کون بنواتا ہے اور کس طریقے سے چلتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ISPR نے جو ابھی ایک نغمہ جاری کیا ہے کشمیر کے حوالے سے، جس میں کشمیری نوجوانوں کو دکھایا گیا ہے، اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر سارے مظالم دکھانے کے بعد، شروع سے آخر تک پوری کشمیری ہسٹری دکھانے کے بعد، بھارتی جارحیت اس میں صحیح انداز میں پورٹرے کرنے کے بعد، ان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کو قبول کرتے ہوئے، جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز بھی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے بھارت اس خطے کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو ایک انتہائی بہترین انداز میں بھارتی مظالم کا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا ہے اس کے اندر، اور بھارت سے ایک مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس نغمے کے سامنے آنے کے بعد جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ پاکستانی سائڈ پہ صرف لگی ہوئی ہے، یا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو برائے نام پاکستانی ہیں لیکن باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پناہ لی ہوئی ہے باہر مختلف حوالوں سے، اور پاکستانی فوج کے اوپر کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہو تو وہ اس وقت آ کر اپنی ٹانگ ضرور اڑاتے ہیں اور بلا وجہ بحث کرتے ہیں اور غلاظت اچھالتے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر۔ اب یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ایک بھارتی سینئر جرنیل، وہ ایک کانفرنس میں گئے برطانیہ میں، ادھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ جو فروری 2019 کے اندر یہ جو ایک آپ کہہ لیں ایک فائٹ ہوئی ہے، ڈاگ فائٹ ہوئی ہے پاکستانی طیاروں کی، بھارتی طیاروں کی، پھر پاکستان نے ان کے طیارے گرائے، پہلے ان کے طیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، یہاں پر آئے پاکستان میں، اور انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا کہ جی ہم نے وہاں پہ ایک مدرسے کو ہٹ کیا ہے، ایک جہادی مرکز کو ہٹ کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان ان کے طیارے گرائے،
پھر پاکستان نے ان کا پائلٹ بھی پکڑا جس کو چائے پلانے کے بعد ہم نے واپس بھیج دیا۔ اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ یہ جو پورا چل رہا تھا سینیریو، اس کے اندر جیت کس کی ہوئی ہے؟ تو اس جرنیل نے کہا کہ جیت پاکستان کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نیریٹو آئی ایس پی آر نے بلڈ کیا، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آئی ایس پی آر دے رہا تھا، جو لمحہ بلمحہ انتہائی سرٹیفائیڈ اور یونینمس جو چیزیں آ رہی تھیں سامنے، یعنی یہ نہیں تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ اور کہہ رہی تھی فروری کے اندر، ملٹری لیڈرشپ کچھ اور کہہ رہی تھی، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس بھارتی جرنل کا کہنا تھا کہ جو آئی ایس پی آر نے سنگل ہینڈڈلی جس طریقے سے ہینڈل کیا بھارت کو اور پوری دنیا کے میڈیا کو، یہ قابل صد تحسین ہے۔ اور پاکستان کی جو وکٹری تھی فروری 2019 کے اس جو یہ مزاحمت ہوئی اور یہ لڑائی ہوئی، اس میں پاکستانی وکٹری جو ہے وہ ساری کے ساری سٹینڈ کرتی ہے آئی ایس پی آر کے شولڈرز پر۔ اب بھارت جو ہمارا سب سے بڑا اپوننٹ ہے، جہاں ہمارے سب سے بڑے اپوننٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ازلی دشمن ہیں، وہ اس آئی ایس پی آر کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور اس آئی ایس پی آر کو ڈسکریڈٹ کون کر رہا ہے؟ ہمارے خونی لبرلز، ہمارے جنونی صحافی، بکاؤ واٹس ایپ گروپ کے ممبران۔ تو یہ تھا بھارتی نیریٹو کہ بھارت کس طریقے سے اس کو دیکھتا ہے۔ یہ جو ہماری سکسیس ہے تھرو آئی ایس پی آر، یہ ہے آئی ایس پی آر کی ایک اہمیت جو دشمنوں کو کھٹکتی ہے۔ اور فروری 2019 میں شکست کھانے کے بعد ہی اب بھارتی فوج سیریسلی اس کے اوپر سوچ رہی ہے، سوچ و بچار بھی کر رہی ہے۔ وہ بدنام زمانہ ایک صاحب ہوتے ہیں میجر گورا واریہ، وہ ٹویٹر کے اوپر بھی بدماش بنے ہوئے ہیں، ریپبلک بھارت کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں، بھارتی چینل جو ہے ارناب گوسوامی کا، اس کے اوپر۔ تو ان کو بھی اب کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ آپ آئیں اور آئی ایس پی آر ٹائپ کا ایک ادارہ بناتے ہیں، جہاں دشمن اس آئی ایس پی آر کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں ہمارے سو کالڈ پاکستانی جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور اندر سے پتہ نہیں کہاں سے ملے ہوئے ہیں، کدھر سے وہ فنڈنگز لیتے ہیں، وہ لوگ اسی آئی ایس پی آر کے اوپر اسی کو ٹھٹا اور مذاق بنا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کیا ان ملی نغموں کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے؟ اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب سے جنگیں ہونا شروع ہوئیں، جب سے قومیں بنیں، جب سے افواج بنی، چھوٹے بڑے لشکر بنے، اس وقت سے آج تک جنگی نغمے لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، گنگنائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، جنگوں کے اندر جنگی ماحول پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان سے اور جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ اور یہ جو ملی نغمے ہوتے ہیں، جنگی نغمے ہوتے ہیں یا قومی نغمے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ جذبات کو ابھارتے ہیں اور یونائٹڈ رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے ان نغموں کو استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر جو لوگ آئی ایس پی آر کے نغموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان نغموں سے کوئی آزادی نہیں ملے گی کشمیر کو، تو ان لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھارت میں بھی اس طرح کے کئی نغمے ہیں جو وہاں پر بنائے جاتے ہیں، جو ان کی فورسز کی طرف سے فلمائے جاتے ہیں، اور لیکن وہاں سے ہمیں کوئی یعنی اس طرح کی تنقید سامنے نہیں آتی، نہ وہ آنے دیتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں میڈیا کے اوپر، تبھی یہ لوگ ان کے گربان بھی پکڑتے ہیں، ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کے منسٹرز کو ان کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں، ان کی فوج کے اوپر بھی الزامات لگاتے ہیں، پھر یہ رونا بھی روتے ہیں یہ پاکستانی جو خونی لبرلز ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، پاکستان میں صحافتی اقدار کو صحافت نہیں کرنے دی جا رہی۔ حامد میر اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے، نغمے بنتے ہیں، لیکن کوئی حامد میر وہاں پیدا نہیں ہوتا، کوئی وکاس گرایا پیدا نہیں ہوتا، کوئی انصار عباسی پیدا نہیں ہوتا، کوئی سلیم صافی جیسا بندہ نہیں ہے، کوئی وہاں پر انصار عباسی جیسا مولوی نہیں ہے جو اندر سے پتہ نہیں کیا اور اوپر سے وہ مولوی صاحب ہیں، اور وہ بھی انصار عباسی جیسا سینئر بندہ وہ بھی اب مذاق اڑانے آئی ایس پی آر کے ان نغمات کا۔ اور آخر میں یہ ایک بات پھر واضح ہوئی ہے ایک بار کہ جب بھی پاک فوج کو بدنام کرنے کا معاملہ ہو، عمران خان کو بدنام کرنے کا معاملہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب جیسے لوگ، ماروی سرمت صاحبہ جیسے لوگ، گل بخاری صاحبہ جیسے لوگ، وکاس گرائے جیسے لوگ،
یہ سارے ہمیں ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں. اور سلیم صافی جیسے جو غیرت مند سو کالڈ غیرت مند پٹھان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر نظر آتے ہیں. یعنی جو پاک فوج کے اندر پٹھانوں کی قربانیاں ہیں، جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے شانہ بشانہ ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں ساری قومیں مل کر، اس کے باوجود صافی صاحب یہ کلیم بھی کرتے ہیں اپنی نجی محفلوں میں بھی اور بیٹھ کے بھی کہ میں جی پٹھان ہوں، میں بڑا غیرت مند ہوں، میں کوئی کسی نیریٹو کا حصہ نہیں ہوں، کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہوں. اور اس کے باوجود ان کی طرف سے بھی وہ سیم پیج پہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اینٹی پاکستان یعنی فوج کو گالیاں دے رہا، جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو مولوی صاحبان نما صحافی بھی، خونی لبرلز نما صحافی بھی، پاکستان کے دشمن صحافی بھی، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. تو یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے عمران خان کی اور فوج کی، جس کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہمیشہ فوج کی ہر بات پر اور عمران خان کی ہر بات پہ تنقید کی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ڈفرینسز ہو گئے ہیں. بھائی اگر اتنے زیادہ ڈفرینسز ہو گئے ہیں تو پھر یہ آپ لوگوں کی تنقیدی توپوں کا رخ تو کسی اور طرف ہونا چاہیے تھا، ان دونوں کی طرف کیوں ہے؟ کل میں نے ایک ویڈیو لگائی، اس کے اندر میں نے بتایا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے پوری ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے عمران خان کو کہ آپ کی جو رائے تھی، جو آپ کا وین تھا، جو آپ کی اسٹریٹجی تھی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. ایک طرف پوری دنیا سے اپریسیشن آ رہی ہے ISPR کے لیے، بھارت سے آ رہی ہے ISPR کے لیے، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی لکھا فوج کے لیے کہ بہت اچھا کردار تھا، عمران خان کے لیے لکھا. لیکن یہ جو خونی لبرلز ہیں، خونی صحافی ہیں، ان کی تنقیدوں کا جو رخ ہے وہ عمران خان اور فوج کی طرف، جو بیک وقت یہ ان دونوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، بیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جس سے یہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو ISPR کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے نغمے اور بھی زیادہ بنائے تاکہ یہ جو ملا اور لبرلز الائنس ہے یہ ہمارے سامنے آتا رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.